کائنات کی قسم آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری. کافر کہنے لگا بھائی کہ اگر تو پرانے دین پہ آ جائے میرے نام کے باغات تیرے ہیں. صحابی نے بھی اٹھ کر کہہ دیا کہ تو بکواس کر رہا ہے, میں دل سے کہتا ہوں تو میرے نبی کا غلام بن جا, سارے باغ تیرے. پھر وہ کافر اٹھ کے کہنے لگا اگر تو پرانے دین پہ آ جائے نبی کو چھوڑ دے, اللہ کی توحید کا انکار کر دے, بتوں کی پوجا کرنے لگ جا, قبروں کے سامنے سجدے کرنے لگ جا, میرے نام کی بکریاں تیری. صحابی کہنے لگا تو سارے جہان کو چھوڑ کر ایک رب کے دروازے پہ سجدہ کرنے والے بن جا, زمین تیری, باغات تیرے, بکریاں تیری, سب کچھ تیرا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی گھر والی یہ سارا جھگڑا سن رہی ہے, وہ بھی کافرہ ہے اس وقت. تو کہنے لگی یہ تو بالکل پکا ہی ہو گیا, مانتا ہی نہیں, زمین کی قدر نہیں رہی, باغ کی قدر نہیں رہی, بکریوں کی قدر نہیں رہی, یہ تو سب کچھ چھوڑ رہا ہے. اسے اپنے دیور جیٹھ کو کہنے لگی, اور لوگ بھی وہاں جمع تھے, کہ تم پیچھے ہٹو میں اس کو سیدھا کروں گی. اور یہ لکھا کتابوں میں کہ اس زمانے میں بہت مشہور ترین حسینہ تھی یہ عورت, بڑی خوبصورت تھی. کہنے لگی میں اس کو سیدھا کرتی ہوں, تم ہٹو ایک طرف. سامنے آئی اور مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم مسلمان بنا رہا, کلمہ پڑھتا رہا, اس نبی کا غلام بنا رہا, اللہ کی توحید کا پجاری بنا رہا, شرک تو نے نہ کیا, قبروں کو سجدے نہ کیے, بتوں کو سجدے نہ کیے, غیر خدا کو تو نے سر نہ جھکایا, آج کے بعد یاد رکھ میں تیری نہیں, آج کے بعد میں تیری نہیں. ترس جائے گا میرے دیدار کو, میرا منہ دیکھنے کو ترس جائے گا. ہوں اگر تے ہوں کوئی ساڈے ہوں تو کہندا واہ واہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے میری جان. میں روز ہوں نہیں ہے, دکان تو اٹھ کے آندے ہو, کارخانے تو آندے ہو, کم تو آندے ہو, گھر دے وچ نظر مار دو, اما ہفتہ نظر نہ آوے کدے نہیں پوچھا امی کتنے ہے, کدے نہیں پوچھا. جی گھر والی کا ذرا منہ چڑھا ہوا نظر آ جاوے نا, بہانے بہانے کی گل ہے, کی گل ہے, آخر کچھ نہیں, آخر کچھ ہے تو صحیح, تیرا میں نے آخر بھی نہیں آنا کہ تیرا موڈ خراب ہے. بہنوں کو دھکے دیتا ہے آدمی, ماں کو دھکا دیتا ہے بیگم کے پیچھے, شام سے بگاڑ کر لیتا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا, نہ ان کو لالچ ہٹا سکا, نہ ان کو خوف ہی در کر سکا. سامنے کھڑا ہو کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کمڑی اگر تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی, اگر تو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتی, اگر تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتی, میں آج کے بعد کافر عورت کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. تو کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ وہ بڑی حیران ہوئی کہ توبہ اتنا پکا. اس نے کہا ایک دو اور رہ گیا, ایک دو اور لگاتی ہوں. اولاد جو ہوتی ہے نا, کافر ہو مسلمان ہو, بادشاہ ہو فقیر ہو, کوئی بھی ہو, اولاد اولاد ہوتی ہے. اولاد کی محبت قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ گوشت کرنے والے قصائیوں سے پوچھو, بعض جانور کے کلیجے میں سوراخ نکلتے ہیں, جس جانور کے بچے مر جائے جانور بھی اتنا غم کرتا ہے کہ جگر پھٹ جاتا ہے. آدمی کو کتنا غم ہوگا اولاد کا, بچہ روئے ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے, باپ کو تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگی اگر تو مسلمان بنا رہا, اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرستار بنا رہا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا رہا,
آج کے بعد بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا، تیرے سامنے کبھی نہ آنے دوں گی۔ صحابی کہتا ہے او کملی بات سن، آج کے بعد میں کفر کے زمانے کی اولاد کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ اچھے اچھے عقیدے کی عورتیں، اچھے اچھے عقیدے کے مرد جب بچہ بیمار ہو جائے، پریشانی ہو جائے، برابر میں سے ایک بڈھڑ آ کے مشورہ دیتی ہے نا، 80 سال کی بڈھڑ آتی ہے، پرانا پیپا، تینوں کی پتا ہے یہ جڑی بیماری ہے نا فلانے کے پتنو ہو گئی سی، فلانی قبر سے جا کے انہیں جھنڈ لوائی، چوٹی کٹائی، یہ کیتا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بس ٹر پی ہے، پھر کوئی دیر نہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھا اور مرتے وقت شرک کر کے مر رہا، ساری زندگی کے اعمال کو، نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے ذرہ برابر شرک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا شرک پھیل گیا اور اسلام کے روپ میں۔ اب یہ جتنے بزرگوں کے دربار ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان بزرگوں نے نہ کبھی ڈھولک بجائی، نہ کبھی ڈھولک سنی، نہ سرنگی بجائی اور نہ طبلہ کھڑکایا، پوری زندگی ایسا نہیں کیا۔ آج ان کے مزاروں پہ طبلے کھڑک رہے ہیں، سرنگیاں کھڑک رہی ہیں اور بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ ناچ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ ولی اپنی قبر سے اٹھ سکتا اور باہر آ سکتا، سب کو پکڑ کے گردنیں اڑا دیتا۔ دربار مزار ولی اللہ کا کام سارے شیطان کے، اور آج کل تو اکثر ذہن بنا ہوا ہے، ڈرائیور حضرات، دنیا دار، بسوں والے، ٹرکوں والے صبح کو اٹھ کے نماز تو کم پڑھتے ہیں، منہ ہاتھ دھویا، کلینر کو کہتا کہ قوالی دی کیسٹ لاؤ ہے، سویر دا موقع ہے، نور پیر دا ویڑا ہے، قرآن نہ سنیو، قرآن نہ پڑھیو، کدے پھانسی لگ جاوے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بھی جواب دے دیا۔ اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، آخری بات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے، سنیں آپ۔ یہ جو مصعب بن عمیر صحابی ہے نا، یتیم تھا، ماں نے پالا، انتظار ہو رہی ہے، جھگڑا تو کر رہا اپنے بھائی سے کہ اماں آوے گی اور آ کے کہے گی چلو تم نے کیا جھگڑا شروع کیا ہے، یہ اب اپنے کام پہ جاؤ، اپنے دھندے لگو، چھوڑو یہ کیا بکواس بازی تم نے شروع کی ہے۔ صحابی کے دل میں سہارا لگا ہوا ہے کہ میری حمایت کرے گی، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے زیادہ محبت ہے، اماں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتی ہے، میری حمایت کرے گی، میرا پاسا ضرور لے گی۔ گھر کا دروازہ کھلا، امی باہر نکلی، اس کے دل میں یقین بنا کہ آ گئی اماں، معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ غنی، صحابی کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل پہ بنی ہوگی۔ سب سے پہلے آ کر اپنے پیارے لگتے جگر کی پگڑی اماں نے اتار لی۔ تو اس جادوگر کا ساتھی بن گیا، تو اس نبی کا ساتھی بن گیا جو پرانے دین کو مٹا رہا ہے۔ میں اپنے گھر کی پگڑی تجھے ہرگز نہ دوں گی۔ اندازہ لگاؤ، پھر کرتا اتروایا ماں نے اور زبردست غصے میں ہے اماں، ننگا کر دیا بیٹے کو۔ اسی پر بس نہ کی، پھر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمن پکڑ کے کھینچا، منڈلا پکڑ کے کھینچا، یہ اتار۔ صحابی ہاتھ باندھتا ہے، امی، او میری پیاری امی، او مجھے پیار کرنے والی امی، مجھ سے ہر وقت عشرت کرنے والی امی، میں جائیداد نہیں مانگتا، باغ نہیں مانگتا، بکریاں نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوئی شے نہیں مانگتا، اللہ کے نام پہ ایک تہمت مجھے دے دو، اور میری امی خدا کے لیے مجھے ننگا نہ کر۔ نہیں ہٹتی، عقیدہ ایسی چیز ہے، ماں بھی پکی ہے، یہ بھی پکا ہے۔ بالآخر جب اماں نہ مانی، جوان نے، چھوٹی بہن کھڑی تھی، اس کو کہا رو کے،
کہ تو بہن ہے، تجھے کندھے پہ میں نے کھلایا، گود میں کھلایا کرتا تھا، اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا، تجھے بڑی چیزیں کھلایا کرتا تھا، خدا کے لیے وہ جس میں کمبل کی بنی ہوئی ٹاٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ مجھے لا دے، میں اپنا ننگ لپیٹ کر نکل جاؤں گا۔ بہن نے وہ لا کے دی، اماں نے تہمند بھی اتار کر رکھ لیا اور کہا جا دکھاؤ۔ خدا کی قسم جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، قصور اگر ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید کو کیوں مانتا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی راہ لی، مدینے کی طرف چل دیا، دل میں چھپ جاتا ہے، رات کو سفر کرتا ہے، خوراک کی جگہ درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے۔ مدینے کا مسافر ہے، مدینے کا راہی ہے، ہر وقت دل میں اپنے عشق لیے بیٹھا ہے، کوئی جائیداد کا افسوس نہیں، گھر بار کا کوئی افسوس نہیں، لباس اترنے کا کوئی افسوس نہیں، آقا کی محبت میں بس مستغرق ہے، مزے میں ہے، ہر وقت کہتا ہے اے کاش مدینے میں جا کر، اے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم فسانہ ہو جائے، میرے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہو، میں دیدار کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں۔ سردی کا موسم تھا، پریشانی کاٹتا کاٹتا مدینے میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں پہنچا، اس کی بھی چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، یہ کچی پکی دیوار کا سہارا لیے بیٹھا ہے۔ تہجد کا وقت ہوا تو رحمت کائنات سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان سہارا لگائے بیٹھا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا من انتا کون ہے؟ عرض کیا آقا مصعب بن عمیر ہوں، تیرا غلام ہوں۔ فرمایا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ 200 کا جوڑا روزانہ بدلنے والا، عطر میں ڈوبا رہنے والا، اعلیٰ درجے کی خوراک کھانے والا، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ صحابی نے سارا واقعہ سنا، دریائے کرم جوش میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا مصعب بن عمیر گھبرانا، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں، اعلیٰ درجے کے لباس اور پوشاک کا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے۔ چنانچہ یہ بات بھی یاد رکھو، اس دن سے لے کر جنگ احد آ گیا اور کپڑا نہ بنا، اسی کمبل کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک تیمن کی جگہ باندھتا تھا، ایک کرتے کی جگہ لپیٹتا تھا۔ جنگ احد کی شہادت کے وقت بھی یہی حال تھا، جھنڈا ہاتھ میں دیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جھنڈا یہ نہیں کہ چندوں کے چندے کے پیسوں سے جھنڈا بنایا یا کسی رئیس کے ذمہ لگا دیا کہ تو جھنڈا بنانا۔ چلتے چلتے عرض کر دوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لیا، آدھا دوپٹہ پھاڑ کر جھنڈا بنا کر مصعب بن عمیر کے حوالے کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، اور جھنڈے کی جگہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا دوپٹہ لیے کھڑا میدان احد میں۔ کافر نے تلوار ماری، ایک ہاتھ کٹ گیا مصعب بن عمیر کا، بالکل بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، پھر اس ہاتھ پہ تلوار ماری کافروں نے،
وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا، جب گردن کٹی تو جھنڈا منہ میں تھا۔ آج ہمیں دولت چاہیے، ہمیں تو اقتدار چاہیے، دین کا کچھ بنے، قرآن کا کچھ بنے، اسلام کا کچھ بنے، ہمیں کوٹھی بنگلے چاہیے۔ اور خدا کی قسم بڑے بڑے کوٹھیوں بنگلے والے آئے اور جب گئے تو دنیا میں ان کو کوئی رونے والا بھی نہ تھا۔ ایسے ایسے نازک ترین حالات بنتے ہیں۔ تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن نے ان کو اولین کہا، سابقین کہا، پہلے۔ کیوں؟ جتنے پہلے اسلام لائے اتنی زیادہ دکھ اٹھائے، اتنی زیادہ پریشانی اٹھائی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان، فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے انصار۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سن لو۔ اب وہ جتنا میں روزانہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پتہ دل میں کیا آتا ہے لوگوں کے، وہ جی ہم صحابی نہیں ہیں، اس زمانے میں ہوتے تو صحابی بنتے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ نبی ہے، نہ دیدار ہو، نہ زیارت ہو، نہ ہم صحابی بنے۔ قرآن کریم نے ایسا فیصلہ فرمایا، مالک کائنات نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو تمغہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے دیوانوں بے پرواہ ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، ہو گئے میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب بتاؤ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہم مسلمانوں کو ہمیں کیا ملے؟ اللہ پاک نے فرمایا والانصار الذین اتبعوهم بإحسان، جو لوگ 14ویں صدی کے ہو، 15ویں کے ہو، گرمی میں مرنے والے، سردی میں مرنے والے، اسپتالوں میں مرنے والے، گھروں میں مرنے والے کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ پکا رہے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت دوں گا۔ خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہو گیا، صدیق کا غلام جنت میں آئے، فاروق کا غلام جنت میں آئے، عثمان ذی النورین کا غلام جنت میں آئے، علی مرتضیٰ کا غلام جنت میں آئے، طلحہ زبیر کا غلام جنت میں آئے، سعد ابی وقاص کا غلام جنت میں آئے، بلال حبشی کی اڑی ہوئی جوتیوں کی خاک کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے گی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی اور بدیوں والا بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یوم القیامت وزنا، کچھ اس میں ہے تو ہے نہیں۔ بندہ عرض کرے گا الہی تجھے تو پتا ہے میرے پلے کچھ نہیں۔ آواز آئی تیرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، پر تیرے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، میں تجھے صدیق کے عشق کے صدقے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، اور ان حضرات کی بے ادبی گستاخی کرنے سے ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔
بے ایمان ہو کے مریں گے. میرا تو تجربہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جتنے صحابہ کو بھونکنے والے ہیں نا، کبھی ان کے منہ کے قریب منہ کر کے دیکھنا، قسم خدا پاک کی کراڑ کے منہ سے بری بدبو آئے گی. لاکھ منڈر مل لیں، لاکھ پشت چوٹ مل لیں، منہ کی بو نہیں جاتی، اس لیے کہ جس سینے میں، جس حلق میں صدیق کی گستاخ کا غضب ہو، وہاں خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام سے پیار کرو، عظمت کرو، محبت کرو، ان کے واقعات سنو، دلوں میں درد پیدا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.